چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر کامیابی سے چڑھنا انسانوں کے لیے ایک بہت بڑے کارنامے سے کم نہیں، لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کئی افراد اس کوشش میں اپنی جانیں تک گنوا بیٹھتے ہیں؟ جی ہاں، کوہ پیمائی ایک جان لیوا کھیل ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کھیل میں انسانی جانوں کو پہاڑوں کے اوپر اتنا خطرہ کیوں درپیش رہتا ہے۔ نمبر 1، ڈیتھ زون۔ ڈیتھ زون دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کے سب سے اونچے والے حصے کو کہا جاتا ہے، جہاں ہوا میں آکسیجن کی شدید قلت ہوتی ہے۔ سطح سمندر کے مقابلے میں 7800 میٹر کی بلندی پر اور اس سے اوپر پائے جانے والے ڈیتھ زون میں آکسیجن کی مقدار صرف 1/3 ہوتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کو سہارا دینے کے لیے ناکافی ہے۔ اگر انسان چند گھنٹوں میں ڈیتھ زون والی اونچائی سے نیچے نہ اترے تو اس کا جسم اندر سے آکسیجن کی کمی کے باعث مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کا دماغ یا اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی سوچنے، سمجھنے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کو ہائی الٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما اور ہائی الٹیٹیوڈ پلمونری ایڈیما بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مہلک ثابت ہو سکتی ہیں اگر جلدی سے نیچے نہ اترا جائے۔ نمبر 2، پہاڑ سے گرنا۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پہ ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ لوگوں کا پہاڑ سے گر جانا بھی ہوتا ہے۔ آندھی، طوفان یا دیگر وجوہات کی بنا پر کئی دفعہ کوہ پیما پہاڑ پر چڑھتے وقت یا پہاڑ سے اترتے وقت پھسل جاتے ہیں یا راستے سے بھٹک جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں کی اکثر چٹانیں کئی ہزار فٹ اونچی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گرنے کے بعد اکثر و بیشتر حادثے کا شکار ہونے والے کوہ پیماؤں کی لاشیں تلاش کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انتہائی سردی۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں موسم انتہائی سرد ہوتا ہے اور پہاڑوں کے اوپر ہمیشہ برفانی سردی رہتی ہے۔ ایورسٹ کی چوٹی پر گرمیوں کے موسم میں ایوریج ٹیمپریچر تقریباً -19 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ ٹیمپریچر -36 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں ونڈ چل یعنی تیز ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات کو شامل کریں تو پہاڑ کے اوپر کا ٹیمپریچر -60 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اتنی شدید سردی میں انسان آگ کے بغیر مشکل سے چند گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس قدر سردی میں انسانی اعضاء جیسا کہ ہاتھ، پاؤں اور ناک وغیرہ شدید فراسٹ بائٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک جان لیوا صورتحال ہے۔ نمبر 4، برفانی تودے اور گہرے شگاف۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر برفانی تودے یعنی ایولنچز اور گہری شگافوں یعنی کریوسز کی وجہ سے بھی بہت ساری اموات ہوتی ہیں۔ K2 کے اوپر موجود باٹل نیک اور ایورسٹ پر موجود کھمبو آئس فال دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں 2008 اور 2014 میں بہت سارے کوہ پیما برفانی تودوں کے گرنے سے ہلاک ہوئے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً کوہ پیما کریوسز میں گر کر پھنس جاتے ہیں اور زخمی ہونے کی وجہ سے یا پھر کریوس کی گہرائی اور راستہ نہ ہونے کی مشکلات کے باعث واپس باہر نہیں نکل پاتے اور اپنی جانیں وہیں پر کھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 5، دیگر حادثات۔ ان بلند پہاڑوں پر دیگر قسم کے حادثات بھی اکثر و بیشتر جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ سن 2013 میں 3 ایرانی کوہ پیما راستے سے بھٹک جانے کے باعث پاکستان کے پہاڑ براڈ پیک پر کھانے اور پینے کے سامان کی قلت کا شکار ہوئے اور آخر میں ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئے۔ اسی طرح کبھی کبھار کچھ کوہ پیما برف پر تیز روشنی کے اثرات کی وجہ سے سنو بلائنڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور سفر کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ گرتے پتھروں کی ٹکر سے بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور تھکاوٹ کے بعد آرام کے غرض سے بیٹھ جانے والے کچھ کوہ پیما دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں کر پاتے اور اپنی جان پہاڑ کے اوپر ہی کھو دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہلاک ہونے والے کئی کوہ پیماؤں کی لاشیں آج بھی ایورسٹ کے اوپر دیکھی جا سکتی ہیں۔
ان سب خطرات کے باوجود بھی سینکڑوں کوہ-پیما ہر سال دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے آتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔